نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ محترم سامعین و حضرات، آج کی سلسلہ تفسیر القرآن کی 10ویں نشست میں قرآن مقدس کے 10ویں پارے کا تفسیری خلاصہ تراویح بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ کل کے درس قرآن میں سورۃ الانفال کی 40 آیتیں اور اب 10ویں پارے کا آغاز سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے۔ 41 نمبر آیا سے لے کر 75 نمبر آیا پہ اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے سورۃ الانفال کا، اور اس کے بعد سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے جس کی 93 آیات 10ویں پارے میں ہیں، اور اس کی باقی ماندہ آیات 11ویں پارے میں ہوں گی، جو کہ ہمارے کل کے درس قرآن میں ہوں گی انشاءاللہ۔ 10ویں پارے کے آغاز میں کفار پر غلبے کی صورت میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا حکم بیان فرمایا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے مال غنیمت کے، جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ تو حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائیں گے۔ آیت نمبر 42 جب ہم پڑھتے ہیں تو خالق کائنات نے 42 میں ارشاد فرمایا اذنتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ میدان بدر میں مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی وہ بظاہر بہت کمزور تھی۔ کفار سخت زمین پر تھے، پانی پر ان کا قبضہ تھا، مسلمان جس زمین پر تھے وہ زمین نرم تھی اور پانی کی قلت تھی، اور مال و اسباب کی بھی انتہائی قلت۔ اب یہ ساری علامات، زمین کا نرم ہونا، پانی کی قلت کا ہونا اور مال و اسباب کی قلت کا ہونا، یہ مسلمانوں کی ظاہری کمزوری کی علامت تھی۔ اور ظاہر ہے پھر جب کمزوری کی علامات ہوں اور قلت ہو تو خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طے شدہ امر کو اور فیصلے کو نافذ فرمانا چاہ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی۔ آیت نمبر 45 کو جب ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم ثابت قدم رہنا، اور اللہ نے مسلمانوں اور کافروں دونوں پر نیند کو طاری فرما دیا، اور خواب میں مسلمانوں کو کفار کم تعداد میں دکھائی دیے تاکہ یہ کم ہمت نہ ہو جائیں، گھبرا نہ جائیں، اور کفار کو بھی خواب میں مسلمان کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں مسلمانوں سے ڈر کے۔ اللہ چاہتا تھا کہ آج حق اور باطل کا مارکا بپا ہو اور حق غالب آ جائے، اور یہی وجہ ہوا، یہی وجہ تھی کہ کہا گیا واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف میں مت پڑو، جھگڑا مت کرو۔ اگر ایسا ہوا آپس میں اگر جھگڑے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرقہ واریت آ جائے، انتشار آ جائے، افتراق آ جائے، تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت تب تک ہے جب تک اتفاق ہے۔ آیت نمبر 48 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ یقول المنافقون وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ منافقین کا وہ حاسدانہ قول ذکر کیا گیا کہ جب مسلمانوں کو دیکھا کہ ہمت اور جرت کے ساتھ آ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ اور آیت نمبر 53 جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا خوبصورت آیت مبارکہ اور کیا خوبصورت پیغام ہے۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یہ ایک اصول ہے قانون قدرت کا، جس کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ اقبال نے بھی فرمایا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آیت نمبر 54 میں آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئی تھی، اس کا بیان ہے۔ 56 سے لے کر 58 تک اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، یہودی قبائل کی عہد شکنی اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا بیان ہے۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر 60 میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُم۔ یعنی تیار رہو دشمن کے مقابلے میں، جتنی بھی تمہیں دستیاب قوت ہے اس کے مطابق تیاری کر کے رکھو، ہائی الرٹ رہے، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراتے رہو تاکہ وہ خوف زدہ رہے اور ڈرے رہے۔ اور آیت نمبر 65 کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں حکم ہوا کہ اے نبی، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جہاد کے لیے ابھاریے۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں، اور اگر 100 ہوں تو 1000 پر غالب آ جائیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے اگر ڈٹ جائیں تو اللہ رب العزت ان کی مدد کے لیے جو ہے یہ کیفیت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہو کر ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں، 20 ہو کر سینکڑوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 72 کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں وہ مومنین، مہاجرین، انصار، صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، بعضهم اولیاء بعض۔ اور آگے آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جیسے مومن مومنوں کے دوست ہیں اسی طرح کافر کافروں کے دوست ہیں۔ تو پتہ چلا مومنوں کی جو دوستی ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر مغفرت کا وعدہ کیا گیا، رزق کریم کا وعدہ کیا گیا۔ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد مسلمان ہونے والوں کے حقوق درجات میں فرق کے باوجود یکساں ہے۔ یہ سورہ انفال یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ آگے سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ التوبہ، سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 126 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے جو ہم دیکھتے ہیں 9ویں سورہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 114 نمبر سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اکثر مضامین سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ملتے جلتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، مربوط ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بات چل رہی تھی
اسی کو آگے کنٹینیو کیا گیا، اور پھر مضامین بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں، اسی لیے درمیان میں فصل کے لیے اور فاصلے کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اس سورہ مبارکہ کے شروع میں۔ اس صورت میں مشرکین سے سابقہ جو معاہدات تھے انہیں منسوخ کر کے برات کا اعلان کیا گیا، اس لیے سورت کا نام سورۃ البراءت بھی ہے، سورہ برات بھی اسے کہا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں منع کیا گیا، مناسک حج ادا کرنے سے انہیں روک دیا گیا، مشرکین سے حالت جنگ کا اعلان کیا گیا، اور اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کے احبار اور رہبان کے متعلق جو عقائد و نظریات تھے باطل، ان کا رد کیا گیا ہے۔ حرمت کے مہینوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں مسجد درار بنانے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، دیہاتیوں میں سے نیک اور بد لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کی ندامت اور تنگی کے بعد قبولیت توبہ کا بیان ہے، زکوٰۃ کی مشروعیت اور فضیلت علم کا بیان فرمایا گیا ہے، اور مصارف زکوٰۃ کو بھی ان ڈیٹیل اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جن کفار کا مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر 4 مہینے کا جو نوٹس پیریڈ تھا اس کے گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کا مکمل محاصرہ کریں، اور وہ جہاں بھی ملیں انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچیں، یہ اعلان کر دیا گیا۔ آیت نمبر 6 کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش کے لیے آپ کے پاس آئے اور پناہ لینا چاہے تو اسے پناہ دے دیں اور موقع دیں اسے سمجھنے کا، دین کو اور اسلام کو، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک یہ جو آیات ہیں، ان آیات میں کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ جو اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں گے تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کرے۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا اگر ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر کار بند رہیں تو مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں یہ بتایا گیا خالق کی کائنات کی طرف سے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 میں کیا خوبصورت میسیج ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کافروں کا شعار مسجد بنانا نہیں ہے، کافر مسجدیں نہیں بنایا کرتے، مشرکین مسجدیں نہیں بناتے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے، انما یعمر مساجد اللہ۔ آیت نمبر 18 من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، یہ ان لوگوں کا کام ہے مسجدیں بنانا، مسجدیں تعمیر کرنا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، اور جو اپنی نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ پتہ چلا کافر مسجدیں نہیں بناتے، مشرک مسجدیں نہیں بناتے، مسجدیں اہل ایمان بناتے ہیں،
اور جو مسجدیں بناتے ہیں، حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. وہ زمین پر اللہ کا گھر بنا رہا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. تو مسجد بنانے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، یہ بشارت ہے کہ ان کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. تو ہمارے بھی جو مشن میں جو مساجد جن کی تعمیر جاری ہے، آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں اللہ رب العزت ہمیں اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دربار عالیہ خانقاہ چونترا شریف پر مسجد کی تعمیر جاری ہے، اور دربار عالیہ نیازیہ لاہور وہاں مسجد کی تعمیر جاری ہے. یقیناً ان مساجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والے بھی اس بشارت کے مستحق ہیں اور اس میں شامل ہیں. اس کے بعد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو بنانا اگرچہ یہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر یہ نہیں ہو سکتے. اللہ کے آگے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر. چونکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم تو مسجد جو ہے نا، ہم نے اس کو بیت اللہ کو بنایا اور بیت اللہ بنانے والے ہم متولی ہیں، اور ہم حجاج کو پانی پلانے والے. فرمایا یہ تمہارا عمل تب کار جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یوم آخرت پر ایمان رکھو. آیت نمبر 23 میں حکم ہوا تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں. خیال کرنا ان سے تعلق توڑ دینا، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. ہیں تمہارے باپ دادا، آباء و اجداد ہیں، تمہارے بھائی ہیں، لیکن چونکہ وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان پر، تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی، ان سے تعلق نہیں رکھنا. کتنی گہری بات ہے. اور پھر آگے رشتوں کو گن گن کر بیان کیا گیا ہے نمبر 24 میں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، اگر تمہاری اولاد، باپ دادا تمہاری اولاد، اخوانکم تمہارے بہن بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم رشتہ دار، اور تمہارا واموال اقترفتموہا، اور وہ مال وہ جو تم کماتے ہو، جو تم نے کما کر جمع کیا ہوا، وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت، وہ بزنس جس میں لاس کا تمہیں فکر رہتا ہے، جس میں خسارے کے خوف سے تم جو ہے وہ ہر وقت فکر میں غلطاں اور پیچاں رہتے ہو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہیں، جو پسند ہیں تمہیں، تمہارے پسندیدہ گھر، پسندیدہ مکانات. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. بعد آیت نمبر 25 میں، آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا گیا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. تحقیق اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی. اب یہ غزوہ حنین کا ولد ویوم حنین. فرمایا بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور فخر کرنا اور نازاں ہونا یہ شکست کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون کو نازل کیا. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. اور پھر آیت نمبر 28 میں یہ ارشاد فرمایا گیا، آیت نمبر 28 میں یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے. اے ایمان والو، بے شک مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب مت آئے. تو یہ حکم بھی جو ہے اسی موقع پر نازل ہو گیا تھا. اس کے بعد آیت نمبر 30 ہے سورہ توبہ کی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. فرمایا یہود بھی شرک میں پڑ گئے، نصارہ بھی شرک میں پڑ گئے. یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور
نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتا ہے یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. پتہ چلا توحید کا درس دینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے، جو دعوے کر رہے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، انہیں بتایا گیا یہ تمہاری خواب خیالی ہے، شرک میں پڑھ کر کیسے کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے. اور پھر آگے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، آیت نمبر 32 ہے. فرمایا یہ کیا سمجھتے ہیں پھونکے مار کے اللہ کا نور بجھا دیں گے، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. ان کی خواہش کے برعکس اللہ اس نور کو مکمل فرمانے والا ہے. الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اسی کے بارے میں فرمایا نا علامہ اقبال نے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور پھر والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، پورے کا پورا دین غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات پسند نہیں. اور پھر آیت نمبر 34 میں خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان. یہودیوں کے جو احبار اور رہبان تھے وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اس سے منع کیا گیا. بس سونا چاندی یعنی دنیاوی دولت کا ذخیرہ کرنے والے، اسے راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے. یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ اصل میں تو انہیں وعید ہے، لیکن بطور طنز یہ کہا گیا خوشخبری. اللہ اکبر. اس کے بعد آیت نمبر 34 38 اور 39 میں جہاد کے بارے میں بتایا گیا کہ جب حکم ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ. فرمایا جو پھر ایسا کرے گا جب جہاد کا حکم اعلان ہو جائے پھر پیچھے اور سستی کرے گا، اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. اور آیت نمبر 40 جب ہم پڑھتے ہیں ایمان کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے. کیا خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کو بیان کیا. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت مبارکہ میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، خلیفۃ الرسول بلا فصل، کہ جنہیں یہ شرف صحابیت، ان کے شرف صحابیت کا گواہ رب کا قرآن ہے. یہ آیت نمبر 40 سورہ توبہ کی اور 10واں پارہ یہ گواہ ہے. یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے صاحب سے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ صاحب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 1,24,000 صحابہ میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا صاحب اور صحابی ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے. ہمارے ایک دوست ہیں شاعر، انہوں نے لکھا نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صدقات واجبہ کو بیان کرنے کے جو ہے نا وہ فرمایا، اور مصارف زکوٰۃ بیان فرمایا. اور مصارف زکوٰۃ، صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف یعنی جو مستحقین ہوتے ہیں ان کو قطعیت کے ساتھ بیان کر دیا. نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. فرمایا فقراء، مساکین، عاملین
جو جمع کرنے والے اور بانٹنے والے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، مؤلفۃ القلوب تالیف قلب کے لیے، وفی الرقاب گردنیں آزاد کروانے کے لیے، والغارمین مقروض جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے، وفی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ ابن السبیل اور مسافر، یہ مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، یہ کیا کرتے ہیں منافقین؟ قرآن کہہ رہا ہے منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور خیر کے کاموں سے یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے ایمان والوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اب المنافقون آیت نمبر 67 اور المؤمنون والمؤمنات آیت نمبر 71، فرمایا جیسے منافقین اور منافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے کے یہ دوست ہیں۔ مومن مرد مومنوں کے دوست ہیں، مومنہ عورتیں مومنہ عورتوں کی دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ دوستی کیسی ہے؟ یہ جنت تک کی دوستی ہے، حشر کے میدان تک کی دوستی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی یہ دوستی دائم رہنے والی ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 81 میں منافقین کی ایک بری خصلت بیان کی گئی ہے، اور بری خصلت کیا ہے کہ یہ خود تو جہاد کرتے رہیں گے، خود تو جہاد کے قریب نہیں جاتے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، خود تو جہاد کرتے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، ساتھ میں مسلمانوں کو بھی گرمی کا ڈر اور یہ ڈراوا دے کر ان کو بھی جہاد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، قل نار جہنم اشد حرا، اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو۔ اور پھر سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں اور ناداروں کو عذر کی بنا پر رخصت بھی عطا فرمائی۔ ایسے مجاہدین کو بھی جو خود جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہ کر سکتے ہوں اور رسول اللہ کے پاس بھی ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو، البتہ جو لوگ صحت مند ہونے اور مالی وسائل ہونے کے باوجود جہاد سے پہلو سے اختیار کرنا چاہیں تو وہ قابل مذمت ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پس وہ نہیں جانتے۔ 10 پارے بحمد اللہ تعالیٰ مکمل ہوئے، اور یہ پہلا عشرہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ تھا، اللہ رب العزت رحمتوں سے ہمیں جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والا جو عشرہ مغفرت ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے مغفرت تامہ نصیب فرمائے۔